ہم تو پچھلے 30-35 سال سے اسی طرح کی شہادتوں کا ماتم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور عطا فرمایا ہے، جب اس سے لوگ بیگانہ ہو جائیں تو ایسے ہی فسادات کی بنا پڑتی ہے۔ ہمارے ملک میں آزادی رائے، اپنے نقطہ نظر کا بیان، اس کو قدر کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ دین ہو یا دنیا کے علوم، یہی چیز ترقی کا باعث بنتی ہے۔ میری ایک رائے ہے، آپ کی ایک رائے ہے، اس میں ہم اختلاف کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے معاملات و مسائل میں ہماری تاریخ کی ابتدا اختلافات سے ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بعض معاملات میں بڑے اختلافات رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے میں، کسی حدیث کی شرح و وضاحت میں، کسی معاملے کو دیکھنے میں، ان اختلافات کے ساتھ دنیا چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، لیکن خود اپنی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں لگائی کہ وہ سب کو ایک جگہ جمع کر دے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر میں چاہتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے یہ در حقیقت اس پروردگار کی اسکیم کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ میں یا آپ یا کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کوئی قوم دوسروں کا منہ بند کرنے کی صحیح کرے۔ اختلافات ہوں گے، وہ دین کو سمجھنے میں ہوں گے، وہ دنیا کو سمجھنے میں ہوں گے، وہ دنیا سے معاملہ کرنے میں ہوں گے، وہ سیاست میں ہوں گے، وہ معیشت میں ہوں گے۔ اسی چیز پر دنیا قائم ہے، اس کا حسن اسی میں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے۔ لہذا ہمارے ہاں جب کسی معاملے میں کوئی شخص اپنی رائے دیتا ہے تو ہم اس کی نیت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس کے محرکات طے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس کو مخلصانہ سطح پر سمجھنے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمارے زوال اور انحطاط میں سب سے بڑا کردار اسی رویے کا ہے۔ یہ رویہ پروپیگنڈا پیدا کرتا ہے، یہ جذبات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، اس میں سمجھنے سمجھانے کی فضائی پیدا نہیں ہوتی۔ کوئی شخص آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ مان لیجئے کہ وہ مخلصانہ طور پر آپ سے مختلف رائے رکھتا ہے، مختلف نتائج تک پہنچا ہے، اس میں کوئی علم کی غلطی ہے، اسے شائستگی سے بتا دیا جائے، رویے کی غلطی ہے، اس پر اسی طریقے سے تبصرہ کر دیا جائے اور اس کو بدلنے کی دعوت دے دی جائے۔ یہ صحیح رویہ ہے، یہ رویہ ہے جس کو میں نے برسوں لوگوں میں پیدا کرنے کی صحیح کی ہے، اس لیے کہ میں خود اس کا ہدف بن جاتا ہوں۔ انہوں نے بھی اس کے سوا کچھ نہیں کیا، ایک معاملے میں اپنی رائے دے دی، دوسرے میں دے دی۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ہر معاملے میں ان کی رائے مختلف تھی، تو کیا ان کو جینے کا حق نہیں تھا؟ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ ہم جس دلدل میں اس کے نتیجے میں اترتے چلے گئے ہیں، اب اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پورے ملک میں عدم استحکام کی فضا ہے۔ یہ اسی رویے کا حاصل ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے بھی مستحکم نہیں کر سکے، اس لیے کہ سماج کا استحکام، سیاسی استحکام، یہ اگر مفقود ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس کے لازمی اثرات معیشت پر پڑتے ہیں، اور پھر معیشت کمزور ہو جائے تو آپ کے اسلحے بھی آپ کے کام نہیں آتے۔ یہ دنیا میں اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے غلط رویے سے اپنے پاؤں پر بھی کلہاڑی مارتے ہیں، اپنی قوم کے لیے بھی بربادی کا اہتمام کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی خدا کے دین کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اب کیا بات ہوئی؟ یہ ایک بے ضرر شخصیت، علم کی دنیا کی شخصیت، پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سنا رہے ہیں، ان کے رموز ان پہ واضح کر رہے ہیں،
ये कोई बुराई का काम था। उनकी सीरत और शख्सियत के बारे में भी जितनी मालूमात मिली हैं, यही मालूम होता है कि नहायत पाकीज़ा फितरत शख्सियत थी। इस तरह के लोग तो इंसान के लिए असासा होते हैं, इंसानियत के लिए असासा होते हैं। ये ज़मीन का नमक होते हैं। इनकी कदर की जानी चाहिए, इनको इज्जत दी जानी चाहिए। वजह ये कि उनकी आरा से इख्तलाफ के नतीजे में हम इस तरह के इक़दाम करें, तो मेरे नज़दीक ये बहुत ही अलमनाक सूरत हाल है। ये इब्तदा ही से काबिल मज़म्मत है। ना किसी की आरा के इख्तलाफ को उसकी नीयत पर हमला करने का ज़रिया बनाना चाहिए, ना उसके मुहर्रिकात अपनी तरफ से तय करने चाहिए। आपको किसी बात से इख्तलाफ है, अपना इख्तलाफ बयान कीजिए, अपनी राय मुस्बत तौर पर सामने रखिए, दूसरे की राय की गलती वाज़े कर दीजिए। ये इब्तदा है। हमारे यहाँ ये इब्तदा ही गलत होती है। उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि इख्तलाफ बढ़ता चला जाता है, इख्तलाफ को बयान करने के असालीब नाशाइस्ता होते चले जाते हैं, दूसरों के खिलाफ एक फ़ज़ा बनती है। उसमें जो आम लोग और आम लोगों में भी ज़रा जज्बाती किस्म के लोग वो मुश्तिल हो जाते हैं। ये इश्तियाल फिर इस तरह के इक़दामात का बायस बनता है। मैं 35-40 साल से इसकी गलती वाज़े कर रहा हूँ। खुद मैंने जिन चीज़ों में कोई राय इख्तियार की हैं, उनमें लोगों को बताया है कि अपनी राय ऐसे देते हैं, अपनी बात इस तरह कहते हैं, दूसरों से इख्तलाफ इस तरह करते हैं, उनको इज्जत देते हुए इख्तलाफ करते हैं, उनकी राय का एहतराम करते हुए उनसे इख्तलाफ करते हैं। अगर हम यहाँ से इस्लाह कर लें, यानी हमारे यहाँ ये बात मान ली जाए कि जब कोई इख्तलाफी बात सामने आए तो उसे ज़रिया इल्म बनाया जाए, वो सियासत में हो, वो मईशत में हो, वो माशरत में हो। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि मेरे अपने गिरदो पेश में जो लोग बरसों से मौजूद हैं, उनके लबो लहजे में ये एहतियात मलहूज़ नहीं रहती। उनको इख्तलाफ हो जाए तो वो भी बिल्कुल वही ज़ुबान बोलना शुरू कर देते हैं, वही असालीब इख्तियार कर लेते हैं, उस तरह की मुहिमबाजी और मुहिमजोई में अपने आप को मशगूल कर लेते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी रूहानी और अपनी समाजी और अपनी अखलाकी तरबियत में बतदरीज गिरते चले जा रहे हैं। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि हमारी पूरी कौम इस सूरत हाल से निकले, उसके नौजवान, उसके बड़े, उसके छोटे, सब इस चीज़ को समझें और हम एक ऐसे मुआशरे में अपने आप को बदलने की सही करें जिसमें इख्तलाफ और इख्तलाफ राय और उसको बयान करने के असालीब ये दुनिया के लिए इल्म का ज़रिया बन जाए। इस मौके पर मैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। उन्होंने एक सही बात कहने की पादाश में ये सब कुछ देखा और अपनी जान दे दी है। ये ज़ाहिर है कि शहादत की मौत है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे।